अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरियाद रीस। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा समेत 8 अफराद कल हेलीकॉप्टर के हादसे में जाँ बहक हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब सदर रईसी अज़रबैजान से वापस ईरान आ रहे थे। ईरानी सदर की वफ़ात पर सदर वज़ीर आज़म समेत पूरी क़यादत ने गहरे दुख और गम का इजहार किया है। पाकिस्तानी लोग भी इस वक्त इस गम में बराबर के शरीक हैं। कुछ रोज़ कबल ही पाकिस्तान के दौरे पर भी आए थे ईरान के सदर और यहाँ पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया था। पाकिस्तान में अपनी पज़ीराई देकर ईरानी सदर ने अवामी जलसे से खिताब की ख्वाहिश का भी इजहार किया था। एक बड़ा वार्म रिसेप्शन जो उनको मिला था उसको एक्नॉलेज किया था। ज़रा देखिए। دوست داشتیم که در اجتماع پرشور میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایسی رہی، ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ لیکن میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی اور انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں، ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، گرمائش ہے، بڑی دیدنی ہے اور اس کے لاہور درود میفرستم۔ دوسری طرف ملتان کے حلقہ این 148 میں یوسف رضا گیلانی کی خالی کی گئی نشست پر ضمنی انتخاب ہوا۔ کل کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی قاسم گیلانی 85,000 ووٹ سے زائد لے کر کامیاب ہو گئے۔ سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور ملک 52,000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ ایک جانب ملتان میں سنی اتحاد کونسل کو ناکامی ہوئی تو دوسری جانب غیر سرکاری ادارے پتن نے اسلام آباد کے تینوں قومی اسمبلی کے حلقوں کی آڈٹ رپورٹ میں بڑے سنگین انکشافات کر دیے ہیں۔ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ تینوں حلقوں میں کامیاب جو ہوئے ہیں امیدوار، ان کے ووٹس، ذرا غور سے سنیے گا، ان کے ووٹس رنر اپ امیدواروں سے کم تھے۔ پتن نے تینوں حلقوں کے فارم 45 کے مطابق نتائج مرتب کر لیے۔ ان فارمز کے مطابق الیکشن کمیشن کے فارم 47 کے نتائج بالکل فرق ہیں ان نتائج سے جو کہ ان کی رپورٹ میں ہیں۔ غیر سرکاری ادارے پتن کی اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی 3 حلقوں کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق ہم تھوڑے سے نظر ڈال لیتے ہیں۔ این اے 46 اسلام آباد کے 342 پولنگ سٹیشنز میں سے 298 پولنگ سٹیشن کے نتائج کا آڈٹ کیا گیا۔ آڈٹ میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ عامر مغل کے 75,608 ووٹ سامنے آئے، جبکہ نون لیگ کے انجم عقیل کے 38,607 ووٹ سامنے آئے۔ الیکشن کمیشن نے فارم 47 میں انجم عقیل کی 81,958 ووٹ ظاہر کیے، جبکہ عامر مغل کے 44,317 ووٹ ظاہر کیے گئے۔ این اے 47 اسلام آباد کے 387 پولنگ سٹیشنز میں سے 379 پولنگ سٹیشنز کے نتائج کا آڈٹ کیا گیا۔ آڈٹ میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ شعیب شاہین کے 1,01,061 ووٹ سامنے آئے، جبکہ نون لیگ کے طارق فضل چودھری کے 86,794 ووٹ سامنے آئے۔ الیکشن کمیشن نے فارم 47 میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے 1,01,397 ووٹ ظاہر کیے، جبکہ شعیب صاحب کے 44,317 ووٹ ظاہر کیے۔ این اے 48 اسلام آباد کے 261 پولنگ سٹیشنز میں سے 234 پولنگ سٹیشنز کے نتائج کا آڈٹ کیا گیا۔ آڈٹ میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ علی بخاری کے 70,318 ووٹ سامنے آئے، جبکہ نون لیگ کے راجہ خرم شہزاد کے 26,874 ووٹ سامنے آئے۔ الیکشن کمیشن نے فارم 47 میں راجہ خرم شہزاد کے 29,699 ووٹ ظاہر کیے، جبکہ علی بخاری کے 59,851 ووٹ ظاہر کیے گئے۔ اس رپورٹ کے بعد ایک بار پھر فارم 45 اور فارم 47 کی بحث یقیناً اہم ہو چکی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہ خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، چوری شدہ الیکشن ہے۔ ذرا دیکھیے۔ آج جو الیکشن ہوا ہے ملک کو چوری ہوا ہے، اس کی یہ مینڈیٹ نہیں ہے، آپ اس کو حل آپ کو نکالنا پڑے گا۔ یہ حکومت مینڈیٹ نہیں رکھتی، یہ چوری شدہ الیکشن ہے، اس لیے اس معاملے کا حل آپ کو نکالنا پڑے گا۔ پورے پاکستان میں 45 فارم 45 اور 47 آپس سے ملتے نہیں ہیں تو چوری ہی ہوتی ہے۔ ملک کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے جماعتیں تو ناکام ہیں۔ رانا سلام صاحب تھینک یو سو مچ۔ رپورٹ از ناٹ گڈ فار یو کنسیڈرنگ یہ اسلام آباد ہے، کنسیڈرنگ یہ ہب ہے، آپ کا کیپٹل ہے،
یہیں پہ الیکشن کمیشن ہے, یہیں پہ تمام ادارے ہیں. اگر اس رپورٹ کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ مجھے تو نہیں پتا کہ پٹن جو ہے کیا آرگنائزیشن ہے, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. ایم شور یہ جو رپورٹ انہوں نے دی ہے اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے, یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ہوگی. بہرحال دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو ادارے اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اور پھر اس کے بعد عدالتیں ہیں. تو جب تک وہاں سے یہ چیزیں کنفرم نہیں ہوں گی تو میرے خیال سے یہ اس کو ہم ایک پروپیگنڈا کے ذرائع کے اندر اس کو گنیں گے. بہرحال جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں اور جو عدالتیں ہیں, انڈیپینڈنٹ آڈٹ کروا دیں. دیکھیں اگر آپ کو ان کے آڈٹ پہ یقین نہیں ہے, یہ تو 3 کیس اسٹڈی ہے, یہ تو یہ بھی سارا الیکشن تو نہیں کوشچن. ہم بھی کوئی فرم ہائر کر سکتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ آڈٹ جو ہے وہ کر دیں گے. وہ جب آپ خود اس کو ہائر کریں گے وہ آپ کے مطابق رزلٹ کر دیں گے. یہ چیزیں یہ کبھی بھی نیور اینڈنگ ہے. دیکھیں یہ سب کچھ اختتام کہاں ہونا ہے, یہ عدالتوں میں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو لے لیں سیریسلی کہ اس کو بھی نہ لیں. وہاں پہ کہا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل میں اگر فارم 45 کا فورنسک بیرون ملک سے کروانا پڑا تو وہ بھی کروائیں گے. دیکھیں یہ تو پھر عدالتیں جو کورٹس ہیں وہ تو آبویسلی آزاد ہیں, اور اگر جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا ان کو تو ظاہر سی بات ہے اگر عدالت کی کوئی احکامات ہوں گے تو اس کو تو رد نہیں کیا جا سکتا نا. تو وہ جب یہ ایسے کوئی احکامات آئیں گے پھر ان کو دیکھا جائے گا. شائقہ عباسی is one of you. I mean he was one of you until recently. بہت پرانے ساتھی پی ایم ایل این کے, اگر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ بات یہ ہے کہ جو لوگ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہیں یا جو لوگ پارلیمنٹ سے باہر ہیں یا جنہوں نے الیکشن نہیں لڑا ان کا ایک موقف ہے, اور جو اس سسٹم کا حصہ ہیں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں بے شک وہ انہی کی جماعت سے ان کا ایک علیحدہ موقف ہے. تو وہ یہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہوتا رہا ہے, جو جیت کے پارلیمان میں آ جاتا ہے وہ ایک علیحدہ موقف رکھتا ہے, جو ہار جاتا ہے وہ اس طرح کی ایلیگیشن جو ہے وہ لگاتے رہتے ہیں. اب دیکھیں آج یہ جو الیکشن ہوا بائی الیکشن ہوا اس میں کہہ رہے ہیں جی فارم 47 نہیں فارم 45 میں ہو گیا, لیکن وہ فارم 45 کا کہہ رہے ہیں, کبھی فارم 47 کا کہہ دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب یہ تیسرا الیکشن ہے. پہلے مین جنرل الیکشن ہوا ہے, پھر ضمنی الیکشن ہوا ہے, اس میں بھی پی ٹی آئی ہاری, اب اس الیکشن میں بھی ہار گئی. تو ہر الیکشن کے اندر وہ اس کو دھاندلی زدہ کا جو ہے الزام دے رہے ہیں. بہرحال دیکھیں میں یہ کہتا ہوں بڑی ہنسی آ رہی ہے ان کے موقف کو, میں جو مرضی کہوں یا یہ جو مرضی کہیں, فیصلہ عدالتوں سے ہونا ہے, فیصلہ الیکشن ٹریبیونل سے ہونا ہے. رائٹ. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اتنا ہنستے کیوں آج آپ اتنی بری طریقے سے ہار گئے الیکشن. جو رزلٹ آیا کل, اس سے پہلے ضمنی الیکشن بھی ہار گئے. یہ رپورٹ تو ٹھیک ہے, آڈٹ رپورٹ جو ہے اس پہ آپ خوش ہو جائیں, لیکن جو الیکشن کے رزلٹس ہیں وہ تو اچھے نہیں آ رہے. بہت شکریہ فریہ ادریس صاحب نے مجھے بلایا. دیکھیں میں ہنس اس لیے رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا تھا, تیمور ملک صاحب 148 سے ہمارے امیدوار تھے, اور ماشاءاللہ بڑی اچھی کمپین رہی, اور ریسنٹلی ان کا کوئی 100-150 کا ڈفرنس انہوں نے ڈالا, حالانکہ پہلے وہ جیتے ہوئے تھے, دوبارہ ریکاؤنٹنگ میں ہرایا گیا. اب اس دفعہ ان کا 40-50 ہزار سے بھی میرے خیال میں زیادہ انہوں نے کر دی. انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا وہ 150-200 والے چکر میں نہیں پڑتے, ادو بات کر دے ہوتے وہ بہتر ہے. You think it's so easy to know if it's funny or what? You think اتنا آسان ہے کہ بس کر دیں 30,000. وہ طارق فضل چودھری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اگلے دن, تو میں نے کہا کہ جی آپ نے, انہوں نے سارے فارم 47 کے مطابق یہ سارے جیتے ہیں, فارم 45 کے مطابق تو یہ سارے ہارے ہوئے. تو انہوں نے کہا جی کیسے ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا جی میں کیوں جھوٹ بول رہا ہوں, آپ اسی کا حلف دے دیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, میں کیوں حلف دوں. میں نے کہا دے دیں اگر آپ سچے ہیں تو. آج بھی عدالت نے یہ کہا کہ آپ کو حلف کے اوپر بتانا ہوگا کہ کس کے فارم 45 اوریجنل ہے, لیکن وہاں پر طارق فضل چودھری صاحب نہیں دے سکے. انہوں نے کہا جی کہ کورٹ میں جا کر بات کریں گے, الیکشن کمیشن میں بات کریں گے. دیکھیں مصطفیٰ صاحب الیکشن کمیشن متنازع ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن نے جس طرح الیکشن کروایا ہے, جس طرح ڈی آر اوز لگائے گئے, وہ ڈی سی, وہ اے سی, وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو ایم پی یو کے تحت ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے تھے, اور ہمارے پیپر چھینے گئے, ہمارے پیپر ریجیکٹ کیے گئے, امیدواروں کو کمپین نہیں کرنے دی گئی. میں خود لڑوں گا الیکشن, جلسہ نہیں کرنے دیا گیا. تو ہم تو گراؤنڈ کے اوپر تھے, ہمیں کیوں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے؟ ہم پاکستانی ہیں, ہم یہاں پر چینلز کے اوپر آ کر بیٹھ کر جھوٹ بولنے کا ہمارا مقصد نہیں ہے. اب ایک پڑھے لکھے بندے کو اگر آپ بھجوائیں گے کہ آپ جا کر نمائندگی کریں تو ڈیفینیٹلی اس نے جماعت کی کرنی ہے, لیکن اوریجنل حقائق یہ ہیں کہ ہر حلقے سے یہ ہار چکے ہیں. اب ملتان کے اندر الیکشن ہوا, اب آپ نے ایک بندے کو جتوانا ہی ہے, تو پھر الیکشن کر کے اتنا خرچہ کر کے وہاں پر 4000 اہلکار بھیج دیے ہیں. آپ نے تیمور ملک کو اس آر آفس کے اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا. جب آپ اپنی مرضی سے رزلٹ بنا کر باہر اناؤنس کریں گے تو اس الیکشن کو کوئی مانے گا؟ سو اس کو بھی نہیں مان رہا آپ اس الیکشن کو. دیکھیں
तैमूर मलिक जो उम्मीदवार है, जो हमारा वहाँ पर उम्मीदवार है, उसे अंदर ही नहीं जाने दिया गया कि वो उसके सामने बैठ के रिजल्ट सारे कंपाइल करें, जो कि कानून कहता है कि वो उम्मीदवार मौजूद होगा और उसको इजाज़त है। तो अगर आप अंदर से बैठ कर एक अनाउंसमेंट कर देंगे कि 50,000 से हार गए, तो फिर हम तो हंसेंगे कि ये जमहूरियत का ये मजाक है, ये वोटर्स का ये मजाक। इतनी मायूसी आप लोगों को फैला रहे हैं कि आप ये समझें कि जनाब इधर तो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने खड़े होना है तो वो किसी जो है वो इदारे के साथ डील कर ले और उधर डील करके आप फॉर्म 47 ले लें और आप जीत जाएं। राइट, सो मंदोखिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कोशिश करें हम आपकी वीडियो लिंक भी हो जाए। आप तो पीपल्स पार्टी तो जीती है मुल्तान में, पीटीआई कह रही है कि अभी भी वहाँ पे धांधली हुई है। देखिए नईम पंजोता साहब मेरे छोटे भाई है, ये सब रोते हैं फॉर्म 45 दिखा देना फॉर्म 45 आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं ना। इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब हमारे 250-300 वोट से जीते थे, आज 35,000 वोट से हमने शिकस्त दी है। तो अब वो बताया नहीं ये फॉर्म 45 किधर है इनके पास, तो ये कर देना। वैसे क्या वजह क्या है आपके ख्याल से एकदम इतनी पॉपुलैरिटी की, क्या वजह होगी? पॉपुलैरिटी वजह ये है कि मैं एक चीज बताऊं कि जब ऑलरेडी वहाँ पे 2 MNA और 1 MPA यूसुफ रजा गिलानी साहब के बैठे हैं, और दूसरी बात ये कि नून लीग ने भी सपोर्ट की है, ये भी रियलिटी है। तो आप मुझे बता दो कि जब नून लीग ने भी सपोर्ट कर दिया है और जनरल इलेक्शन में भी सपोर्ट करी थी ना इस सीट पे, तो आप मुझे बता दो कि उस लिहाज से इनके दावे थे कि हम तो इतनी पॉपुलर है। इनका ये जो तैमूर मलिक साहब मेरे साथ किसी शो में था 2-3 रोज पहले, तो वो कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी भाग गया। तो मैंने कहा भाई भागा नहीं, वो वहां से सेनेट के चेयरमैन की ऑफर दी, पार्टी ने दी है, तो जाहिर बात है कि MNA की बनिस्बत सेनेट के चेयरमैन जो ना ज्यादा बड़ी पोस्ट है, और तो आप हिम्मत कर ले को उसमें। आज मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये रोजाना आप लोग फॉर्म 45 को रोकते ना, आज दिखा देना। जब आपके कैंडिडेट को नहीं जाने दिए, कोई हमने थोड़ी कि आपका कैंडिडेट जाता तो क्या होता, ये पोलिंग स्टेशन तो 300 से ऊपर है, तो आपका पोलिंग स्टेशन तो एक पोलिंग स्टेशन में बैठता 300 पे तो नहीं बैठ सकता था। तो आपकी जो एजेंट है उनको बता दे, आज फरिया के शो में फॉर्म 45 दिखा दे, जो रोज कहते हैं फॉर्म 45। आपने तो मेरे शो में दिखाए थे अपने फॉर्म्स, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन नहीं देखिए कुछ नहीं हुआ, वो मेरे पास यहाँ 30,000 बैलेट पेपर मुस्तफा कमाल वालों के तप्पे लगे हुए हैं। आज तक इलेक्शन कमीशन मुझे ना हाँ कर ना कर रहा है, और हम है मैं तो आपके सामने सिर्फ पीटीआई के लिए एक चीज ये रोज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वरना मैं मुस्तफा कमाल साहब के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या आपका लीगल बैकग्राउंड भी है, क्या लग रहा है आपको, कितने मुश्किल में वो अदालत से, क्या दोबारा इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं वहां पे अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए? विल टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। नवाज शरीफ 28 मई को एक बार फिर नून लीग के सदर बनने जा रहे हैं। नवाज शरीफ के सदर बनने से लीगी हलकों को तो ये एक लग रहा है, तवक्को है कि दोबारा PMLN रिवाइव इन अ वे नए तरीके से होने जा रही है। शायद कोई नया बयानिया बनने जा रहा है, या पार्टी के अंदर जो बहुत सारी ओवरऑलिंग की ज़रूरत है वो होने जा रही है। 2 दिन पहले लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से खिताब भी किया नवाज शरीफ साहब ने, और काफ़ी अरसे के बाद एक बड़ी पावरफुल किस्म की एक नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की। उनका कहना था कि बानी तहरीक इंसाफ ने उनकी हुकूमत गिराने के लिए लंदन प्लान बनाया था। बहुत सारे शिकवे किए उन्होंने, अदलिया से किए, इमरान खान साहब से किए, उनकी जमात से किए, बहुत कुछ अपने जुल्म की दास्तानें सुनाई। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगा कि जहाँ पहले माजी में शिकवा होता था वहाँ पर अब कोई मसला नहीं है। क्या कहा उन्होंने? लेट्स वॉच दैट। 2013 में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला, जो 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे उनके पास कि इमरान खान साहब, इलेक्शन तो अल्लाह के फजल करम से हम जीत गए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। ये 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है। और उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें। वो मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए इमरान खान साहब, और फिर वहां पर उन्होंने बैठ के जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया। कहां से उनको इशारा मिला, क्या मिला, कैसे मिला, क्या हुआ, बताओ तो यार।
نعیم پنچوتا صاحب، آپ لوگ لنڈن پلان کی بات کر رہے ہیں، میاں صاحب ایک اور لنڈن پلان کی بات کر رہے ہیں، 2 اوریجنل کاپی آپ کی فوٹو کاپی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ 2018 کے الیکشن کی بات اگر کریں نا تو یہ کہا جائے کہ بڑا جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے ڈیل کیا اور اس راستے سے آئی، تو اس میں بھی کوئی واضح اکثریت نہیں تھی. 34 کے قریب ہماری سیٹیں اس وقت بھی اسی طرح سے چرائی گئی تھی. نہیں یہ بات ہو رہی، ہم تو 2014 کی بات کی انہوں نے. دیکھیں 2014 میں میں نے سڑک بنوا دی، لیکن انہوں نے کہیں اور ڈیل کر لی. نہیں کوئی ایسی ڈیل کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی ڈیل کی بات نہیں ہے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ڈیل ہوئی ہے تو آپ ایک نئی انکوائری کھول. کوئی ڈیل نہیں ہوئی. نہیں کہاں پر ڈیل ہوئی ہے؟ یہ جو بات کر رہے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ ہے، ابھی بھی آپ ہی سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں اگر دھرنے کی کال اگر ہوئی اور اس دھرنے کی کال کے اندر مقصد کیا تھا؟ آپ ہلکے کھلوائیں. اگر آپ نے دھاندلی کی ہے تو آپ کیوں بھاگتے تھے؟ ٹھیک ہے آپ کھلواتے، آپ آتے، آپ کیوں بھاگیں؟ So there was no London plan. Are you saying there was no London plan? نہیں کوئی لندن پلان نہیں. اور یہ صرف لندن پلان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ There was no London plan. There was no support. آپ کو کوئی سپورٹ نہیں تھی مقتدر کس چیز کی سپورٹ؟ لیکن اگر انہوں نے ماضی سے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر یہ رونا کیا رول ہے؟ لندن پلان جو ہے نا یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لندن میں ملاقات ان کے حوالے سے نہیں کس سے ملاقات؟ یہ تو آن ریکارڈ. اب یہ تو بات ہے، علی شاہ ہے نیوز کے، ان کی پوری رپورٹ چھپی ہوئی ہے کہ لندن میں کون کون موجود تھا 2014 میں دھرنے کے دوران یا دھرنے سے کچھ عرصہ پہلے، کیا معاملات طے ہوئے تھے، کیسے تعلق قادری آ کے آپ کے ساتھ ہو گئے تھے؟ دیکھیں وہ ساتھ آئے تھے، پولیٹیکل لوگ آتے ہیں. اب آج آپ کہیں کہ یہ 5 جماعتیں یہ 6 جماعتیں آپ کے ساتھ کیوں پریس کانفرنس کر کے بتائے تھے کہ ایک پورا نیکسس ہے؟ یہ سب تو آن ریکارڈ ہے نا. جاوید چوہدری صاحب کہیں یا کوئی بھی کہتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ اس پوائنٹ کے اوپر آ کر یہ بات کیوں الٹا کی گئی ہے. وہ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ جب آپ خود ایک لندن پلان کے ذریعے آئے ہوں نا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے سے بات ہٹانے کے لیے اس پہ ڈالنا ہے کہ آپ نے 2014 کے اندر لندن پلان کیا تھا. 2014 کے اندر کیا حکومت مل گئی تھی؟ اور اگر لندن پلان کے تحت 2014 کے اندر کیا حکومت میں آ گئے تھے ہم؟ تو کم سے کم آپ کو ماضی کا لندن پلان ایکنالج تو کر لینا چاہیے. اٹس وائس ورسا. نہیں دیکھیں بتائیں نا 14 میں ملا کیا ہے؟ ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے آگے الیکشن ہوئے 18 کے اندر اور 14 کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں کیا لندن پلان کے اندر کیا ہوا؟ نتھنگ. اوکے there was nothing. وہ صرف اور صرف اٹیک کرنے کے لیے، اپنے سے بات ہٹانے کے لیے. آج سے سال پہلے خان صاحب نے بیٹھ کے یہ بات کہہ دی تھی کہ لندن پلان کے تحت یہ ڈیل کر کے واپس آئیں گے، کیسز ختم کیے جائیں گے، مجھے جو ہے اندر ڈالا جائے گا، پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا. اور اس کی ایگزیکیوشن آپ نے دیکھی کہ آج تک کیا صورتحال چل رہی. کوئی صدر بن رہا ہے، کوئی وزیر بن رہا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بن رہا ہے. تماشا لگا لندن پلان ناؤ آلسو. چلے وہ پہلے کو نہیں مان رہے، آپ دوسرے کو مان لیں، پہلے کو آپ مانتے ہیں. دیکھیں یہ تو لندن پلان کہتے ہیں نا کہ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے نہیں کیا، وہ کوئی لندن پلان تھا. 9 مئی کا واقعہ تو 25 کروڑ عوام نے وٹنس کیا. وہ نظر آئی، ساری قوم نے دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی. بات بڑی سمپل سی ہے. مساق جمہوریت ہوا 90 میں، ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول تھا. سیکھی جماعتیں کہ یہ اس طرح ماحول نہیں چل سکتا، ہمیں بیک ڈور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور ہمیں پھر اس کے بعد 2008 سے 18 جو دور تھا اس کے اندر فرینڈلی اپوزیشن کے الزامات لگتے رہے. وہ دور وہ تھا جب جمہوری سپیس میکسیمائز کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں پھر جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا، پروجیکٹ عمران خان، اس کو سب اب بچہ جانتا ہے کہ وہ کس طریقے سے لانچ کیا گیا. ڈسمینٹلنگ بھی مانے نا سر، اگر آپ لانچ کو مان رہے ہیں تو یہ مانے ڈسمینٹل بھی کیا. وہ پروجیکٹ پاکستان کے لیے نقصان دہ تھا. وہ پروجیکٹ نہیں، دیکھیں وہ تو آپ کو 9 مئی کے واقعات نے بتا دیا نا کہ وہ پروجیکٹ جو تھا اور وہ جو اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے جب دیکھیں وہ انوائنڈ ہوا نا، اس پروجیکٹ نے کہا کہ میر جعفر، میر صادق، اس پروجیکٹ نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنے آؤ گے، اگر تم اریسٹ وارنٹ ریاست میرے پاس لے کے آئے گی تو میرے جو ورکرز ہیں وہ پیٹرول بم ماریں گے. میں ریاست کی ریٹ کو نہیں مانوں. اس پروجیکٹ نے کہا، اس خان کے پروجیکٹ نے کہا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا لیکن میں سیاسی استحکام نہیں آنے دوں گا. اس پروجیکٹ نے کہا کہ IMF کو خط لکھا جائے گا کہ اس ملک کو جو ہے وہ فنڈ نہ دو اور یہ ملک دیوالیہ ہو جائے. اس پروجیکٹ کو دیکھیں، وہ پروجیکٹ اپنے کیے کی وجہ سے آج جہاں بیٹھا ہے. پروجیکٹ کو برا کہنا ہے، جو پروجیکٹ لے کر آئے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. بالکل وہ غلط ہے. لوگ جو لے کے آئے وہ بالکل اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ثاقب نثار ہے، اس وقت کی جوڈیشری ہے، اس وقت کی جو چیف تھے ان کا ایک رول تھا. وہ تو خود اعتراف کر چکے ہیں معاملات کو. لیگل کہ آپ چیف جسٹس کی آڈیو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے؟
دیکھیں یہ تو جن کے پاس ہے ان کو پتا ہوگا, لیکن بات یہ میں تو پوچھ رہی ہوں, دیکھیں وہ تو آڈیو تو سن لی, وہ تو سن لی قوم نے سنی نہیں. دیکھیں آڈیو کہیں سے اب واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے سارا کچھ, اب یہ نہیں کہ ہم نے کون سا کہیں سے نکال لیا. نہیں, آپ کے واٹس ایپ پہ اگر کوئی چیز آ جانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے واٹس ایپ پہ کوئی چیز آ جائے, یہی تو جاننے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرورنس کے اوپر جو ہے وہ سٹارٹ کیا, تو ان کے اوپر ایک پوری کمپین سٹارٹ کر دی گئی, پریس کانفرنس کروائی گئی کہ کوئی نہ پوچھے کہ کیسے آڈیو ریکارڈ ہوتی ہے, کیسے اس کو ریلیز کیا جاتا ہے, کیسے بلیک میل کیا جا سکتا ہے. اگر یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو دوسری لے لیں. پہلی ایک معاملہ چل تو رہا ہے, بٹ لیٹ می برنگ ان مندوخیل صاحب. میاں صاحب نے جو شکوے کیے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو مندوخیل صاحب؟ اچھا, شاید پہلے سیگمنٹ میں آواز سے نہیں آ رہی, میں ایک جملے میں ختم کرتا ہوں. میرے چھوٹے بھائی نعیم پنجوتا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری کینڈیڈیٹ کو پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے نہیں دیا ہے. تو میرے بھائی پولنگ اسٹیشن 300 سے زیادہ ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے, تو وہ ایک میں جانے دے, اگر ایک میں جانے دیتے تو کیا کرتا. اور پھر دوسری بات یہ, آپ جو پچھلے 3 مہینے سے رونا روتے ہو فارم 45 تو بتا دو نا, آپ آج فریہ کے شو میں فارم 45 میں آپ کتنے ووٹوں سے جیتے ہوئے, چلو 47 میں آپ کے ساتھ دانگی ہو گئی ہے. تو بھائی 35,000 ووٹ سے ہم جیتے ہیں. آپ کا کینڈیڈیٹ 2-3 دن پہلے میرے ساتھ تھا, وہ تو کہہ رہے تھے کہ یوسف رضا گیلانی بھاگ گیا. میں نے کہا بھاگا نہیں ہے, وہ سینٹ کا چیئرمین بن گئے, اس وجہ سے سیٹ چھوڑ دیا. اچھا, دوسری بات جو نواز شریف صاحب کی بیان ہے, جو نا آپ کو آصف کرمانی صاحب کا بیان یاد ہوگا, جو نواز شریف صاحب کے ترجمان ہے یا ابھی بھی ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے, بیانیہ اگر ہے تو قیدی نمبر 804 میں 4 کے پاس ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی وہی بیانیہ اپنا لی ہے کہ جتنی گالیاں اسٹیبلشمنٹ کو دے سکتے ہو, جتنی عدلیہ کو دے سکتے ہو, اسی میں آپ کا پاپولرٹی آئے گا, ورنہ کیا بات ہے. اور میں امید نہیں بلکہ مجھے کبھی امکان ہے کہ 28 تاریخ کو نواز شریف صاحب اسمبلی کی صدارت سنبھالے گا تو پھر وہ توپوں کا رخ جو نا وہ تھوڑا سا وہ تیز کرے گا. بٹ 2014 میں ایک طرف PDI کی دوسری طرف ان کی ہوگی, اور جتنا زیادہ جو بدنام کر سکے, بے عزت کر سکے, وہ یہ سمجھ رہے کہ عوام کا بیانہ یہ ہے اور عوام ہمارے ساتھ ہوں گے. تو یہ اب مجھے لگ رہا ہے گورنمنٹ میں رہ کر کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک بیانیہ بنا دیں اداروں کے خلاف؟ دیکھیں بات یہ کہ گورنمنٹ کے اندر تو آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. ہم نے ادارے تو ہمارا حصہ ہے نا حکومت میں جب آپ ہیں. دس از ویری اسٹرینج کہ ایک طرف آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں, تمام ادارے آپ کے تابع ہیں, نہیں دوسری طرف میاں نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں اس میٹنگ میں موجود تھا, میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتا ہوں, اینٹی جوڈیشری ہو جاتا ہوں. میں اس میٹنگ میں موجود تھا اور بات یہ ہو رہی تھی کہ 1990 میں میاں نواز شریف نے جو اکنامک ریفارم پلان بنایا, جو اس وقت ان کی حکومت نے بنایا, وہ انڈیا نے مانگا, انڈیا نے اسٹڈی کیا کہ پاکستان کا یہ اکنامک ریفارم پلان ہے. بدقسمتی یہ ہے اکنامک ریفارم پلان. سر ابھی کس نے روکا آپ کو؟ آپ کی تو گورنمنٹ ہے. بات یہ ہے اس میں رونا کیا ہے کہ ہمیں اس سے کیوں نکالا, واپس بھی تو آگے. 1990 کے اندر اگر وہ ریفارم پلان امپلیمنٹ ہو جاتا تو آج پاکستان شاید وہاں نہ ہوتا. آج تو کر رہے ہیں, ابھی پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں اب ہم کر رہے ہیں. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں میاں نواز شریف نے جو 3 دفعہ واحد وزیر اعظم ہیں جن کو 3 دفعہ ان کو عوام نے نہیں نکالا, ان کو نکالا گیا, سازشوں کے ذریعے نکالا گیا, کوز کے ذریعے نکالا گیا. تو وہ سوال یہ کر رہے تھے کس الیکشن میں. لیکن یہ تو ابھی جو بھی عوام نے ووٹ ڈالے اس کے مطابق جو ہے, نہیں ڈالا, عوام نے نکال دیا ورنہ بن جاتے پرائم منسٹر. دیکھیں عوام نے پنجاب میں وی آر دا موسٹ پاپولر پارٹی, وفاق میں وی آر اے مائنورٹی. بات ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب تو گورنمنٹ میں ہے. نہیں, پارٹی تو نواز شریف کی ہے نا. نہیں, نواز شریف کے نام پہ ووٹ پڑے نا. اگر آج ہماری حکومت ہے, کو 2/3 چاہیے تھی نواز شریف صاحب, وہ عوام نے نہیں دی, اس کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں. کہہ سکتے ہیں عوام نے نکالا. نہیں, عوام نے 2/3 ہمیں نہیں دی, لیکن عوام نے تو ہمیں حکومت میں تو بٹھا دیا نا. تو بلا لیا. پنجاب میں حکومت میں بالکل ہمیں میجورٹی نہیں ملی. میاں نواز شریف کو میجورٹی نہیں ملی, لیکن ہماری وی آر ان گورنمنٹ ان وفاق, اور ہمیں جو ہے وہ صوبے میں بھی ہمارے پاس میجورٹی ہے. ٹھیک ہے. سو ابھی اس وقت آپ لوگ کا ایک پورا نیریٹو ہے جو کہ پاپولر ویو پہ ضرور ہے, جس سے آپ ایگری کریں یا نہ کریں. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ آیا. آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, دوسرے آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے بھی دوسروں کے ساتھ ظلم کیا ہے. آپ کہتے ہیں ہمیں جیل میں ڈالا, وہ یاد کرا رہے ہیں ہمیں بھی ڈالا تھا. آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی تھی. سو ناؤ واٹ؟ نہیں دیکھیں, وہ اگر آپ بیٹھ کے کہیں نا کہ فار ایگزامپل اگر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکہ ہوا ہے, اس کے گھر میں ڈکیٹی ہو گئی, اور دوسرا پولیس والا آگے سے کہے کہ جی نہیں میرے گھر میں بھی ڈکیٹی ہو گئی ہے, صرف اس بات کی ریبٹل کرنے کے لیے, تو اس کا کوئی چیز بھی تو دکھائیں نا. ہمارے پاس تو آپ کے سامنے ہے کہ ان 2 سالوں کے اندر کیا ہوا ہے,
کتنے کیسز بنا دیے گئے, کیسے لوگوں سے پریس کانفرنس کروائی گئی, کیسے پارٹی کے سے نشان چھینا گیا, کیسے 9 مئی کا ایک ڈرامہ رچا کر اور پھر آج تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا. آج اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ نے ایک 9 مئی کے مقدمے کے اندر فیصلہ دے دیا ہے اور عمران خان صاحب کو بری کر دیا ہے, جس میں میں وکیل تھا. میں نے 249A CRPC کے تحت اپلیکیشن دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ مقدمہ چلنے کے قابل نہیں ہے, کوئی شواہد نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور عدالت نے پراسیکیوشن کو بھی سنا اور عدالت نے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ شواہد نہ ہونے کی وجہ سے ہم بری کر رہے ہیں. رائٹ, سو ایٹ لیسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہی اداروں کے تھرو بری بھی ہو رہے ہیں. اگر انہوں نے آپ کو سزا دی تو یہی اب آپ کو وے آؤٹ بھی دے رہے ہیں. نہیں, ایویڈنس نہیں ہے نا, ایویڈنس نہیں ہے. جہاں پر سزائیں سنا رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ ریلیف ملتا اور ہم بری ہو جاتے. رائٹ, سو انٹرسٹنگ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ابھی تو آغاز کیا ہے. کیا یہ بیانیہ جس میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ کویسچنیبل ہیں, یہ آگے کتنا کامیاب ہوگا؟ ول ٹیک اے بریک, اس کے بعد بات کریں گے ایک پرانے ساتھی سے, وہ کیا کہتے ہیں, رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. نواز شریف صاحب ملک کے 3 بار پرائم منسٹر رہے. پرویز مشرف کا مارشل لا ہو یا پھر پیناما کی کہانی, نواز شریف ہر بار مدت مکمل کیے بغیر ہی اقتدار سے رخصت ہو گئے. نواز شریف پاکستان کے ان چند سیاستدانوں میں شامل ہیں جن کی سیاست موجودہ حالات کے بجائے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ماضی کے گرد گھومتی ہے. اگرچہ سینیورٹی آپ کے فائدے میں جاتی ہے, لیکن جب آپ کی مخالف جماعت کا بیانیہ ایسا ہو جو مسلسل ینگسٹرز کو اٹریکٹ کرا ہو, تو پھر آپ کا بیانیہ اگر 90 کی دہائی میں فکسیٹڈ ہوگا تو پھر آپ یوتھ کو کیسے اٹریکٹ کریں گے؟ نواز شریف صاحب کی ہر تقریر ہم نے دیکھا 1985 سے شروع ہو کر 2017 کے پیناما کہانی تک ختم ہوتی رہی. نواز شریف ہر کہانی کے ہیرو اور مخالفین ہمیشہ ولن ہی نظر آئے ہیں. نواز شریف صاحب نے آج تک اپنی کہانی میں پنجاب کی وزارت خزانہ سنبھالنے, جنرل ضیاء الحق کی حمایت, محترمہ بےنظیر بھٹو کی حکومتوں کو گرانے, جنرل پرویز مشرف سے ڈیل کر کے بیرون ملک جانے, میمو گیٹ سکینڈل میں کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ جانے سمیت ایسی کوئی کہانی نہیں بتائی جس میں وہ ولن نظر آئیں یا مخالفین کی طرح آپ سمجھیں کہ اینٹی ہیرو ہوں. نواز شریف ماضی میں اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی داستان تو سناتے ہیں, لیکن بالغی تحریک انصاف سمیت دیگر سیاسی قائدین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بھول جاتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ نواز شریف کو ہر بار متنازع انداز میں رخصت کیا گیا. یہ بات بھی درست ہے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, یقیناً ہوئیں. ان کو گرفتار کیا گیا, ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا, بہت سارے معاملات میں تضحیق کی گئی. ان کی بیگم بیمار تھی, اس وقت لوگوں نے غلط قسم کی باتیں کی, بیمار بیگم کو چھوڑ کر وہ پاکستان آئی. یہ تمام باتیں سچ ہیں, لیکن یہ آدھا سچ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسی کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. آج بھی جس طرح نواز شریف صاحب یہ شکایت لگا رہے ہیں, ان کے بھائی پرائم منسٹر ہیں, ان کی صاحبزادی چیف منسٹر ہیں, ان کی پارٹی گورنمنٹ میں ہے, ان کی پارٹی فیورٹ ہے. لیکن ایک سائڈ کی کہانی کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے؟ نواز شریف پارٹی صدر بھی اب بننے جا رہے ہیں, لیکن کیا یہ شکوے شکایت جوں کے توں جاری رہیں گے؟ ماضی میں ہمارے ساتھ محمد علی درانی صاحب موجود تھے. انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا نواز شریف صاحب کو فار میکنگ اے نیو بگننگ. لیٹس سی دیٹ. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں میاں صاحب کے پاس سب سے بہتر آپشن یہ ہے کہ وہ پاکستان جب آئیں تو وہ پھولوں کا گلدستہ لے کے آئیں اور یہاں کے عوام اور یہاں کے تمام پارٹیوں کو اور تمام لیڈروں کو کہیں کہ میں پاکستان میں محبت کا پیغام لے کے آیا ہوں اور میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام پولیٹیکل ورکرز اور عوام اور لیڈروں کے ساتھ جو ہے ایک مفاہمت کا آغاز کر رہا ہوں. ماضی میں جنہوں نے ٹکراؤ کیا میں ان میں سے نہیں. اور اسی قسم کا ایک مشورہ ان کو آج بھی ملا ہے, وہ بھی دیکھیے. ووٹ کو عزت دیں, صحیح معنوں میں رولز آف دا گیم کیا ہے, بیلٹ کا تقدس, مینڈیٹ کا احترام, رول آف لا, آئین کی بالادستی, سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے بشمول عمران خان. ہمارے ساتھ محمد علی درانی صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ درانی صاحب. پھول تو دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے نواز شریف صاحب, وہ تو شکایت لگا رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اصل میں وہ کبوتر آئے تھے, ان کے ساتھ وہ وہیں سے اڑ گئے مینار پاکستان. پھول لے کے اڑ گئے؟ اب جو پھول لے کے اڑ گئے, مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے آج بھی وہی صورتحال ہے اور آج بھی وہی ٹکراؤ کی کیفیت ہے. پاکستان کو ایک ایسی
पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बना दी गई है जो हकीकत में एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट लगती है, विच इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। पाकिस्तान के लीडर जो हैं इस वक्त, उनका काम सिर्फ टकराव है और वो इदारों को टकरा रहे हैं, और एक पाकिस्तान को एक ऐसी गाड़ी बना दी है जो बगैर इंजन के गाड़ी लगती है और जो पिछली रिवर्स गियर में चल रही है, मुसलसल पीछे। मतलब हमारे लीडरों के पास भी माजी के अलावा कुछ नहीं है, हमारे पास गिलों में भी माजी के अलावा कुछ नहीं है, हमारे कारनामे भी माजी के हैं और हमारी शिकायतें भी माजी। लेकिन दुरानी साहब, शिकायतें बेजा भी तो नहीं है, आप तो एट द फोर फ्रंट रहे हैं। ये हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब से एक नफरत है बस कि निकालना इनको, इज इट ट्रू? नहीं, बेचा नहीं है। देखें जी, अब एक तरफ लीडरों की शिकायत है, एक तरफ अवाम की शिकायत है। अवाम की शिकायत ये है कि पिछले 52 सालों से, आइन बनने के बाद से, जो दो खानदान इक्तदार में है, उन्होंने पाकिस्तान को बांग्लादेश का, अफगानिस्तान से भी नीचे गिरा दिया। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तहोबाला कर दी, और कोई मार्शल लॉ ऐसा नहीं है इनमें से किसी न किसी ने जिसकी सपोर्ट ना की हो। मतलब ये है कि किस चीज का अवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। इस वक्त मसला जो है, इस वक्त झगड़ा जो है वो अवाम का झगड़ा है। लीडरों का तो गिले हैं, बस गिले, और कुछ है नहीं तो गिला है। मतलब यह है कि कभी मज़ाहमत का बयानिया देना है और कभी जो है मफाहमत का बयानिया देना है। अवाम का बयानिया किसी के पास नहीं। इस वक्त एक लीडर जेल से ये कह रहे हैं कि मुझे निकाला था, और मुझे जिन साहब ने निकाला था उन्हीं के बारे में अभी जो लीडर बाहर हैं वो कह रहे हैं कि मुझे निकाला था। मतलब वो कांस्टेंट फैक्टर है वैसे वो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसका बयानिया सुने अवाम, इनको निकाला क्यों या उनको निकाला क्यों? असल बात यह है कि इस वक्त अब 8 फरवरी के बाद जो पाकिस्तान है उसमें अवाम ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है लीडरों को, इलेक्टेबल्स को और बाख्तियार तबकों को कि अब आपको अवाम की सुननी पड़ेगी। जो अवाम की नहीं सुने, अब उसको इक्तदार दें जिसको अवाम दे। लेकिन कल जो कहा मियां साहब ने, बड़े मियां साहब ने जो शिकवा भी किया खान साहब से कि मैंने रोड बना के दी, 2014 में जाके दूसरी तरफ मिल गए, ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। इससे तो लग रहा है कि वो कोई मुफाहमत नहीं होने जा रही, ये एग्रेसिव सियासती होगी। देखें जी, इससे ये लग रहा है कि उनके पल्ले कुछ नहीं है, ना उनके पास कहने के लिए कुछ है, ना उनके पास देने के लिए कुछ है, ना उनके पास उम्मीद है, ना उनके पास वल्वला है। मेरा तो ख्याल ये है कि इस वक्त उनके पास एक ही जज्बा है कि वो शायद पार्टी सदारत के बाद किसी हुकूमती ओहदे के लिए अपने आप को पेश कर। कौन सा ओहदा हो सकता है? मेरी बात नोट कर। कौन सा ओहदा हो सकता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो खुद ही सोच ले कौन सा हो सकता है। अभी प्राइम मिनिस्टर भी है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, क्या होगा एक सीनियर प्राइम मिनिस्टर? नहीं, मतलब ये है कि कोई चला जाता है, कोई आ जाता है, ठीक है ना जी। मतलब ये है कि आप देखें, पहले प्रेसिडेंट भी तो पार्टी का मौजूद है ना, अब उसकी जगह वो खुद आ रहे हैं। तो अब जो भी वो बयानिया बना रहे हैं वो दोबारा तो आप कह रहे हैं हो सकता है प्राइम मिनिस्टर चले जाएं, छोटे मियां चले जाएं, बड़े मियां आ जाएं। तो वो तो जब जो कहेंगे, हाँ, जो कहेंगे बड़े छोटे वही करेंगे, ठीक है ना जी। और बाकी ये है कि आपने देखिए, आज की दिन कौन सी पार्टी का अख्तियार है जो मियां साहब के पास नहीं है? तो फिर अगर ऐसा हो गया दुरानी साहब, तो फिर क्या छोटे मियां साहब कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला? छोटे मियां साहब तो ये नहीं कहेंगे मुझे क्यों निकाला, अवाम कहेंगे तू कहां से आया। मतलब ये है कि हम तो आज तो अवाम ये कह रहे हैं तमाम लीडरों को, यार हम तुम्हें नहीं लाए, तुम कहां से आए हो। मुझे ये बताएं, एक बात बताएं, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, एंड अगेन आई विल रिपीट कि यू हैव बीन एट द फोरफ्रंट। जो नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादतियां हुई हैं उसमें आप, मेरे ख्याल से आई एम श्योर वो आपको भी याद रखते होंगे बड़े अच्छे तरीके से। उसमें आई एम जस्ट गेसिंग, आई एम नॉट सो श्योर। सो मियां साहब ने जो 1993 से लेकर 2017 में जो साजिशों का जिक्र किया है, जो दुख बयान किए हैं, डू यू थिंक इसके साथ जो मामला दूसरी तरफ हैं, वो साजिशें जो कि दूसरों के साथ हुई, उसमें शामिल नहीं रहे हैं मियां साहब कभी? देखिए, ये बड़ा ये जो साजिशों का सारा फिलॉसफी है, ये जो फलसफा है, ये जो बयान किया जाता है अवाम के साथ, इसका इफेक्ट कहाँ है?
इसका इफेक्ट ना उनके इक़्तिदार तक पहुंचने पे आता है, ना उनके वसाइल तक आता है, ना उनकी प्रॉपर्टीज तक आता है, ना उनके किसी मुस्तकबिल के प्लान तक आता है। इक़्तिदार जो है वो उनके ख़ानदान से बाहर नहीं, हत्ता कि अबूरी जो सदर बनाना था वो भी उन्होंने अपने ख़ानदान से ही बनाया। किसी को 2 दिन के लिए चलो भरोसा करके किसी को वक्ती तौर पे अबूरी सदर ही बना देते पार्टी का, वो भी अपने भाई को बनाए। भाई, मैं, बच्चे, इसके अलावा कौम को क्या दिया है? कौन से गिले आप कर रहे हैं कवाम से? किस आपको अगर कोई नुकसान, कोई दुख, कोई गिला है, मतलब यह है कि आपकी नजर में आपकी जात ही सब कुछ है, आपकी जात ही जो है वो मतलब उसके करीब से अवाम भूखे मर गए, अवाम खुदकुशियां कर लें, अवाम के बच्चों को तालीम ना मिले, अवाम के उन्हें इंसाफ ना मिले, उनको तशद्दुद मिले पुलिस का, कौन सी खैर है जो आप अवाम को दुरानी साहब, आपने तो कोशिश की थी कि मुफाहमत की जाए, आपने कोशिश की थी, अभी तो नहीं लग रहा। सीनियर लीडर नवाज शरीफ साहब वो गुस्से में हैं, हमने पहले देख लिया, बानी चेयरमैन पीटीआई वो गुस्से में है, वो तो पहले ही कह रहे हैं मैंने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। आपके ख्याल से कौन बिठा सकता है इन लोगों को इकट्ठे? देखें जी, मैं तो इसके बारे में कुछ मुसलसल एक बात कह रहा हूं कि जिम्मेदारी बनती है पार्लियामेंट की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है, बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, और उनका इतने बड़े प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल ही ये बनता है। उन्होंने कोशिश की थी, उनकी हर तकरीर में वो ये बात करते हैं, सुनती नहीं है पीटीआई उनकी बात, आवाजें कसती है, शोर मचाती है, वो तो ये बात करते हैं। मैं उसको बात करने से क्या होगा? बात तो हर कोई कर देता है। मियां साहब भी अपने सारे दुख गिना देते हैं, अवाम के दुखों को निकाल के अपने दुख गिना देते हैं कि जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे करीब से जो है वो चिड़िया उधर गई तो मैं पर लग गया तो मैं जख्मी हो गया। बात ये है कि आप सब कुछ सुनाते हैं, आपने किया क्या है? सदर साहब ने एक दफा अपनी तकरीर में जिक्र किया, आए आज बुलाएं, जाके जेल में जाके किसी को मिलें, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बुलाएं, फॉर्म 45 निकलवाएं, अपने सामने रखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लेके जाएं, पार्लियामेंट को प्रोएक्टिव बनाएं, पार्लियामेंट को इंसाफ देने का इदारा बनाएं और पार्लियामेंट के अंदर लोगों के ग्रीवियंसेस को एड्रेस करें, जिनके साथ ज्यादती हो रही है उनकी ज्यादती का तलाफी करने का इदारा बनाए। आपने उसको सिर्फ डिबेट का इदारा बनाया है कि जी उन्होंने ये फरमा दिया तो फरमा दिया, तो फरमाने से मेरा दुख कैसे कम होगा? अगेन माय क्वेश्चन स्ट्रेट टू यू, जो आई थी कहानी आई थी, आपने देखी होगी इंसार अब्बासी साहब की, खैर ख्वाहों के ग्रुप की, उसमें आपका नाम भी था, पर ऐसे लगा खैर ख्वाह जो हैं वो बिल्कुल समझ गए जब DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये खैर ख्वाही में जाके पीटीआई को नहीं बताना चाहिए कि आप इस वक्त ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को समझें? देखिए, मैंने तो उस वक्त भी यही कहा था, उससे पहले भी यही कहा था कि भाई कोई किसी किस्म का जो है मतलब मफाहमत जो है वो फौज नहीं कर सकती, वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर सकती, ना वो कर सकती है, ना उन्हें करना चाहिए, ना वो करेंगे। मैं ये बात मैं रिकॉर्ड पे हूं, मेरा ये ख्याल है कि अगर मफाहमत होनी है तो वो पार्लियामेंट की इमारत से होगी। कोई भी आज तक एम्बेसीज के अंदर भी रिकंसिलिएशन हुई हैं, कभी किसी रिकंसिलिएशन ने कुछ निकाला है? एक चीज निकली थी जो आज तक 53 साल से बेचारी रोती धोती चलती आ रही है, वो आईने पाकिस्तान है, वो आपके पार्लियामेंट। तो जो बानी पीटीआई की ख्वाहिश है कि बातचीत, आपने कहा मैंने कैटेगोरिकली बता दिया, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि मौजूदा सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो हम एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। इस पे आपने उनको समझाया नहीं कि ये ठीक वो देखें, उनके लोगों की जो बाहर लोग आते हैं उनकी एक सादा सी अप्रोच होती है, हर कोई जो है वो, मैंने तो जब बात जिस दिन शुरू हुई थी मेरी पीटीआई वालों से, उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट मौजूद है, हमने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को हम सियासत में नहीं घसीटेंगे और ना ही घसीटना चाहिए, यही वक्त की जरूरत है। इस वक्त जो कुछ हो, देखें मैं आज फोर वार्न करता हूं। तो आप जेल जाके मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते दुरानी साहब? मिलने का बात तो देखे जी, उनको दे रहे, वो अंदर पड़े हुए हैं, उन्हें आप देने के लिए आपके पास क्या है? क्या मियां शहबाज साहब 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार हैं? क्या जरदारी साहब 3 कदम पीछे हटने के लिए तैयार हैं? क्या वो किसी फॉर्म 45 के अब अदालतें ही जो कुछ करेंगी ना वो कर भी देंगी फिर मजबूरन।
پھر آپ کیا کہیں گے ہم کہ یہ عدالتوں سے کہہ ہمارا سکتے ٹکراؤ ہیں ہو کہ گیا؟ رہائی ممکن نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کی ابھی ان دا نیئر فیوچر؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کی صورتحال جو ہے حکومت کو اس کی انٹینسٹی کو سمجھنا چاہیے. مشاہد صاحب بھی یہ بات کریں، میں بہت سی چیزوں کو دیکھے بیٹھا ہوں. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پاکستان کے لیڈر نہیں چلا رہے اور پاکستان کے عوام بھی نہیں چلا رہے، وہ بین الاقوامی مانیٹری ادارے چلا رہے ہیں. اگر انہیں کبھی یہ محسوس ہوا کہ پاکستان کے اندر ریکنسیلیشن ہونی چاہیے تو ان کے ایک اشارے سے یہ سب لوگ لائن میں کھڑے ہو کے ریکنسیلیشن کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اگر یہ کسی دن دنیا نے یہ محسوس کر لیا کہ پاکستان بٹ کو یہ تو دہشت بڑا گردی کا فار چیلنج ہے، فیچ پلان ہوگا درانی صاحب. یہ تو لگ رہا ہے کہ ہم ویٹنگ کے کوئی کال باہر سے آ جائے، کوئی باہر کے ادارے بتا دیں. یہ تو اندرونی طور پہ خود ہی حل کرنا ہے مسئلہ. میں تو اسی لیے تو پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں تو وہ ایک نیگیٹو سائیڈ آف دا پکچر دکھا رہا ہوں کہ ایک فون آیا تھا تو ہم نے NRO کر لیا تھا بی بی کے ساتھ، نیشنل ریکنسیلیشن ہو گئی تھی. کس کا فون آیا تھا درانی صاحب؟ کو بٹھا کے بس جس کا آیا کرتا ہے انہی کا ہی آیا کرتا ہے نا، تو وہ آتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے. تو بات اس وقت یہ ہے کہ کتنے آپ نے تاریخ میں سے وہ شواہد اٹھانے ہیں جس میں آپ اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنی جو ساورنٹی ہے اس کو کمپرومائز کر جاتے ہیں، آپ اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنی حیثیت کو کھو دیتے ہیں. کیوں نہیں پارلیمنٹ میں جا کے اکٹھے بیٹھ جاتے؟ کیوں نہیں پی ٹی آئی والوں کو بلاتے اور انہیں کہتے یار اپنے فارم 40 مشاہد صاحب نے کہا ہے. مشاہد صاحب مسلسل امریکہ سے فون کی بات کیے جا رہے ہیں، آپ ہی کہہ رہے ہیں؟ مشاہد صاحب تو دیکھیں وہ ایک سائنٹیفک اور سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ ایک پولیٹیکل میتھمیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کوئی پیشن گوئیاں تو نہیں کر رہے، وہ کوئی مطلب جوشی والا سٹیٹمنٹ تو نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں بھی دیکھیں آپ کی اکانومی، آپ IMF سے جب ریلیف لیتے ہیں کون دلواتا ہے آپ کو؟ پتہ ہے نا آپ کو، ہمیں بھی پتہ ہے. جب ہم نے اپنے قرضوں کو ری ایڈجسٹ کرانا ہوتا ہے کون کراتا ہے؟ ہمیں بھی پتہ ہے. اب جب آپ سب کچھ ان سے کرواتے ہیں اور آپ اپنے ملک کے اندر چوری سے آپ باز نہیں آتے، ٹکراؤ سے آپ باز نہیں آتے، ملک کی معیشت کیسے چلے گی اگر So you're saying کہ کال آ سکتی ہے؟ It's entirely possible. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریکنسیلیشن اگر آپ نہیں کریں گے تو کال کے ساتھ ساتھ کہ آپ کو سیدھا ہونا پڑے گا. آپ اپنے ملک کے مفاد کو دیکھیں، عوام کے مفاد کو دیکھیں اور سیدھے ہو کے چل کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنے مسئلوں کو حل کریں. رائٹ. درانی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائی ہیں ہمیں درانی صاحب نے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.